السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ آپ کا میزبان جنید سلیم حاضر ہے اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز ہمارا نٹکھٹ عزیزی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ نٹکھٹ یہ اپنی تمام تر بوجھ دلانہ خصوصیات کے ساتھ حاضر ہے۔ یار میری بات سنو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے؟ یار میرے ایک رشتہ داروں کا منڈا ہے، میں تو اس کو رات کو دیکھ کے تو پگھل ہی گیا ہوں۔ کیوں؟ وہ یار اس کو کہتے ہیں سایہ شایا ہے۔ اچھا۔ وہ میرے سامنے اس کو دورہ پڑا ہے اور نیچے گرا، اور وہ جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ انگریزی بولتا ہے۔ تو ویسے اسے انگلش نہیں آتی؟ یار چٹان پڑا ہے، چھت پہ سریا باندھنے کا کام کرتا ہے وہ۔ یار پتہ کرو کس جن کا سایہ ہے، تم بھی رابطہ کرو اس سے۔ بہت اچھے، میں پتہ کروں، میں ایس ڈی او لگا ہوں وہ کہاں پہ۔ یار انگریزی آ جاتی۔ انہوں نے کسی بنگالی بابے کو دکھایا جس کے باہر ہڈیاں نہیں لگی ہوتی، اس نے ان کو کہا کہ بھائی جی اس کو انگریز جن چمڑا ہوا ہے، اس کو کسی انگریز عمل کو دکھاؤ، مجھے اس کے سپیلنگ نہیں سمجھ آ رہے۔ یار یہ ویسے جنید انگریزوں میں عمل ہوتے ہیں؟ کیوں وہاں کیوں نہیں ہوتے؟ یار وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی ماتھ ماری ہوئی ہے اس طرح کے کام کریں۔ شاباش، وہاں کے ٹیبلٹس اٹھا کے دیکھو، جس طرح ہمارے عامل نجومی بابوں کے اشتہار ہوتے ہیں وہاں پر بھی اشتہارات شائع ہوتے ہیں ان کے۔ شاباش یار، سیانے بندے تو کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں والا کام ہے، تو انگریز تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اور یار ضعیف الاعتقادی یا بیوقوفی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس لیے بیوقوف اور ضعیف الاعتقاد لوگ بھی ہر جگہ پائے جاتے ہیں دنیا میں، امریکہ ہو یا یورپ ہو۔ ہاں وہاں پر ظاہر ہے تعلیم کی شرح بہت زیادہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی تعداد قدرے کم ہے، لیکن پائے ضرور جاتے ہیں۔ یعنی سرحد پار بھی عزیزی ہوتا ہے۔ یہ تم دیکھ لو، چند ماہ سے یہ جو امریکہ میں خاص طور پہ ایک شور اٹھا ہوا ہے کہ قیامت کی مختلف تاریخیں دی جا رہی ہیں، مختلف عیسائی پادریوں کی طرف سے یا مختلف عامل نجومیوں کی طرف سے یا نیومرولوجسٹ جو دے رہے ہیں، ان پر یقین کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں اور ان پر نوٹ نشاور کر رہے ہیں۔ یار وہ جس ملعون نے قرآن شریف جلانے کی گستاخی کی تھی، وہ ٹیری جونز، وہ بھی تو سنا ہے اسی طرح کا ہی بندہ تھا۔ ہاں وہ بھی قیامت برپا ہونے کی تاریخیں دینے کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے، اب تک وہ بھی 3 تاریخیں دے چکا ہے۔ سر وہ جس نے 21 مئی کی تاریخ دی ہوئی تھی امریکہ میں، اس نے پورا امریکہ سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ہاں ہیرلڈ کیمپنگ، جس نے یہ کہا تھا کہ 21 مئی 2011 کو ایک خوفناک قیامت برپا ہو جائے گی اور 2 ارب عیسائی اس کے نتیجے میں سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ ایک زلزلے کے نتیجے میں تباہی سے دوچار ہو جائیں گے، اور اس کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں امریکہ۔ اس کی باتیں سنو تو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ، اتنے جو اس کے پیروکار ہیں، اندھا یقین رکھنے والے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ان کا تعلق امریکہ جیسے مہذب ملک سے، اور لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہوگا۔ ناقابل یقین حد تک اس کو مان رہے ہیں یار، ناقابل یقین۔ تم یقین کرو گے اس بات پہ کہ جب اس نے آج سے 16 سال پہلے یہ پیشگوئی کی تھی کہ 7 ستمبر 1994 کو قیامت آ جائے گی، پھر جب یہ قیامت نہیں آئی تو یہ 15 سال کے لیے غائب ہو گیا، اور پھر یہ 2010 میں دوبارہ منظر عام پر آیا ہے اور اس نے 21 مئی 2011 کی پیشگوئی کی ہے۔ جب 21 مئی کا دن بھی خیریت سے گزر گیا تو اس شخص نے عجیب و غریب تعویلات پیش کی۔ کیا تعویلات دیتا ہے؟ میرا کیلنڈر گلا ہو گیا ہے۔ نہیں، شروع میں تو اس نے یہ کہا کہ مجھ سے کچھ کاؤنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہے، تاریخ یہی رہے گی، 21 تاریخ رہے گی، لیکن 5 ماہ بعد قیامت آئے گی۔ پھر جب لوگوں نے اعتراض کیا، میڈیا کی طرف سے کچھ اعتراض سامنے آیا، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 21 مئی کو حالات کا جائزہ لیا ہے زمین پر اتر کر، نعوذ باللہ، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ قیامت بدتدریج نہیں آئے گی بلکہ یکلخت 5 ماہ بعد قیامت آ جائے گی۔ اس قدر مذہق خیز تعویلات کے باوجود حیران ہو جاتا ہوں میں یہ دیکھ کر کہ اس پر یقین کرنے والے امریکیوں کی تعداد میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی باقاعدہ یلب لڑکاؤں ہے۔ تم دیکھو نا یار، یہ میں سن کے حیران ہی ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے ابتدا میں یہ قیامت کی تاریخ دی تھی تو ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمیں پوری دنیا کے عیسائیوں کو اس تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تشہیری مہم چلانا ہے، اور اس کے لیے فنڈز درکار ہیں، ہمیں ڈالرز چاہیے، اور ویسے بھی قیامت تو آنے والی ہے، آپ لوگوں نے ڈالرز کیا کرنے ہیں، آپ اپنے ڈالرز میرے حوالے کر دیں۔ کیا بھائی، یہ تو پیسے لینے والا تو پیر ہوتا ہی جعلی ہے۔ اس نے $20 ملین جمع کیے تھے اس تشہیری مہم کے لیے،
اور خود اس کے جو اپنے ڈکلیئر کردہ اثاثے ہیں اس کے مطابق $104 ملین کا یہ بندہ مالک ہے اور $34 ملین اس نے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیے. شاباش. اسٹاک ایکسچینج میں $34 ملین تو پھر اگلے جان کے جا کے شیئر خریدتا ہے. وہ تو اپنے لیے خریدتا ہے نا, لوگوں کو احمق بنا رہا ہے. دیکھو لوگ احمق بن رہے ہیں یار. بہت شوق سے 75,000 لوگوں نے اس کے کہنے پر اپنی ملازمتیں چھوڑ دی ہیں. ہاں بہت اچھے بھائی, اتنا تگڑا نجومی عمل بابا. یہ کوئی چھوٹا موٹا اشتہار تو نہیں دیتا ہوگا, یہ تو پورا اخبار کا صفحہ پورا دیتا ہوگا. اخبارات میں اشتہارات دیے گئے اور صرف امریکی ریاستوں میں 5,000 سے زیادہ جو قد اعظم قسم کے بل بورڈز ہیں وہ آویزاں کیے گئے ہیں. پھر اس نے جگہ جگہ پہ ٹی وی کمرشلز دیے ہیں لوگوں کو یہ جو قیامت کی تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے. عامل نجومی بابا جارج کوڈیاں والی سرکار. اسی طرح کا اس کا اشتہار ہوگا. غلط ثابت کرنے والے کو $5,000 انعام ہے. آپ کا ہر ہسبینڈ آپ کے قدموں میں. اس کو تو آگے عورتیں یہی کہتی ہوں گی نا کہ بابا میری 35ویں شادی کب ہوگی. یہ آگے سے کہتا ہوگا گو ٹو ٹیمز دریا, وہاں 4تھی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہوگا اس سے تیری شادی ہوگی. اور ادھر جا کے نامراد 4تھی سیٹ پہ خود بیٹھ جاتا ہوگا. ہاں یہ تو مجھے پیسے کمانے والا بابا لگتا ہے, یہ فراڈیا پورا. بابا جی میرے گھر میں جن ہے وہ تو کسی طریقے سے نکال دے, اور پہنچ جاتا ہوگا. نکل گئے ہیں جن بچہ, اب ہم تمہارے گھر میں رہیں گے. بیٹا نیو یارک میں جگہ بہت مہنگی ہے, جنہوں نے جو خالی کی ہے اس کو میں فل کروں گا. اس کی مریدنیاں آپس میں باتیں کرتی ہوں گی. سیتا میں تمہیں کیا بتاؤں, بابے نے مجھے ایسا تویز دیا ہے کہ مجھے فوراً جاب مل گئی ہے. میں نے تو 15 چکن برگر بابے کی لابی میں تقسیم کی ہے. وہ آگے سے پریشان ہو کے کہتی ہوگی ماریا میں تمہیں کیا بتاؤں, میں فرائیڈے کو لپسٹک لگا رہی تھی تو ایک دم میری ٹھوڈی پہ لگ گئی, اور پاؤڈر کا ڈبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا, میں تو کانپ ہی گئی. میں نے تو اسی وقت بابے ہیرلڈ کیمپنگ کے نام کے 15 چکن پیزے مان لیے. نہیں واقعی ہیرلڈ کیمپنگ کا ایک ایسا مرید بھی ہے جو ملٹی ملینئر بندہ ہے, ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک ہے, اور اس کی اپیل پر اس نے اپنی پوری کمپنی سیل کر کے سارے پیسے جو اس کے حوالے کر دیے. یہ اپنی کمپنی کا بھی بیڑا گرک کر لیا اور تاریخ بھی غلط نکل آئی. لو بھائی یہ بابا بڑے پیسے اکٹھے کرے گا. یہ جو قیامت کی تاریخیں دے رہے ہیں نا امریکہ میں, یہ کوئی نجومی شجومی نہیں ہے, یہ کوئی ناکام قسم کے وکیل ہیں جو ہمیں تک ایسے تاریخیں دلواتے جا رہے ہیں. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے دوران پرواز پاکستانی نیاد امریکی شہری کا جھگڑا. اسٹوپڈ ان پڑھ جاہل. جہاز میں بیٹھا ہوا ہے, اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ پہلے نکلیں. میں نے کہا کہ تم پہلے نکل جاؤ, کہتے نہیں آپ نکلیں. میں نے کہا میں ایک لیڈر ہوں, میں کنٹری کی لیڈر ہوں, میں کیوں پیچھے لگوں تیرے, تم پہلے آگے جاؤ, بلکہ کرتے جاؤ آگے. میں کیوں آگے جاؤں, میں نے کوئی کرنا ہے. بدتمیزی کرنے لگ گیا. دیکھو ذرا تم نے بھی تو تھپڑ مارا ہے اس بیچارے کو. تو میں نے مارا ہے نا تھپڑ, عورت تو تھپڑ مارے تو مرد کو خوشی ہونی چاہیے. اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے, خوشی کس چیز کی. شوق تم تو نہیں ایسی بات کرو, تمہیں تو نہیں ایسی بات کرنی چاہیے. ایک لیڈر نے تھپڑ مارا ہے, کچھ امرودوں والے نے تو نہیں مار دیا تھا. اوپر سے آگے اے ایس ایف والوں کو شکایت کر رہا ہے, میری اے ایس ایف والوں کو جو ہوتے بیچارے صرف ایئرپورٹ کے اندر ہیں. میں نے کہا ساری زندگی ایئرپورٹ پہ تو نہیں نہ گزارنی ہم نے, باہر آؤ ذرا. میں نے بھی باہر آ کے FIR کٹوائی ہے. یو نو واٹ از FIR, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, اور لیڈیز فرسٹ ہوتی ہے. اب بھگتتا پھرے گا انکوائریاں. بڑا امریکی, یہ امریکی نہیں پاکستانی تھے, امریکی شہری ہے. میں نے بھی امریکہ سے بدلہ لے لیا. لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی امریکہ سے ڈرتی ہے. نو, لکھوائیے نا FIR. ہم نہیں ڈرتے ڈرتے امریکہ سے. اچھا جی, یہ ریمنڈ ڈیوس دیکھ لو, پاؤں پڑتا رہا امریکہ, نہ چھوڑنا اسے, نہ چھوڑنا. چھوڑا کہ نہیں ہم نے, دنگ رہ گیا تھا امریکہ کی, انہوں نے چھوڑ ہی دی ہے. ہم نہیں ڈرتے ان سے.
اچھا بڑے امریکی. میں نے تو ڈرون کا بدلہ لیا اس پہ FIR کٹوا کے. ابھی بھی اس شریف شہری نے تو یہ بھی بتایا کہ آپ نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شریف شہری نہیں تھا جس نے میرے آگے تھپڑ کا ہی بتا دیا وہ کیا شریف آدمی ہے, مجھے یہ بتاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایئر ہوسٹس بھی تو بدتمیزی کر رہی تھی نا. اچھا مجھے بار بار آگے کہتی ہے کچھ چیز تو نہیں چاہیے, کچھ چیز تو نہیں چاہیے, کچھ چیز تو نہیں چاہیے. میں فقیر نہیں ہوں. پھر جہاز چلنے لگا تو میں نے کرسی نیچے کی ہوئی تھی, مجھے آگے کہتی ہے کرسی اوپر کر لے. میں نے کہا گورنمنٹ نے میری کرسی نیچے کی ہوئی ہے, تم کیوں اوپر کروا رہی ہو؟ اچھا اس کو بشیر سے ہٹا دی. ڈونٹ لاف پلیز, آئی ایم ٹینس. اسٹوپڈ. ASF کو شکایت کر دی ہے. جمہوریت کو ایسے لوگوں سے ہی خطرہ رہتا ہے. فوراً جمہوریت کو خطرہ. کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے صرف 4 افسران 1 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں. تو اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ حیرانگی والی بات نہیں ہے. وہ KIC کے صرف 4 افسر 1 کروڑ روپیہ تنخواہ لے اڑتے ہیں ہر مہینے. وہ تو یار وہ محنت کر کے لیتے ہیں, تم بھی کیا جا کے محنت کرتے ہیں؟ محنت ہی کوئی نہیں ان کی. کس چیز کی محنت؟ جاؤ جا کے 11,000 وولٹ کی تاریں دیکھو کتنی موٹی ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چاروں افسر تار کو زبان پہ لگا کے چیک کر کے بتاتے ہیں کرنٹ آ رہی ہے کہ نہیں. اور پھر صرف 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آتی ہے کرنٹ. 23 گھنٹے ایسے بیٹھنا کوئی تھوڑی بات ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہنے لگا. اب بس کرو. پیچھے سے SDO کہتا ہے آ گئی ہے سر. اچھا تو تھوڑا کام نہیں ہوتا. پھر جب سے بجلی مہنگی ہوئی ہے, ہائے اللہ معاف کرے, جتنی لوٹ پڑی ہوئی ہے تمہیں پتہ ہے کس طرح سڑکوں کے اوپر جیب کترے اور رازن پھر رہے ہیں. یہ جب گریڈ اسٹیشن سے بجلی نکلتی ہے یہ چاروں افسر تاروں کے نیچے نیچے دوڑتے ہیں حفاظت کے لیے. گھروں تک پہنچا کے آتے ہیں, گھروں تک. بجلی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں. سڑکوں پہ بڑی لوٹ پڑی ہوئی ہے, لٹیرے پھر رہے ہیں. بعد میں جو ساری عوام گاتی پھرے گی, چھڑیاں نے بجلی لوٹی تو پیری دیوا بال کے, چھڑیاں نے بجلی لوٹی دو پیری دیوا بال کے, چھڑیاں نے بجلی لوٹی. پھر جا کے ہر گلی گلی محلے محلے کنڈا ڈالنے کے طریقے بتاتے ہیں. کنڈا ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اتنی موٹی تار کے اوپر کنڈا ڈالو تمہیں سمجھ آ جائے. تم تو تریک پہ پینگ نہیں ڈال سکتے. یہی ببر شیر 4 افسر ہے جو جا کے بتاتے ہیں. ایویں اس کا نام KESE پڑا, کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن. نو, کنڈا ایزی سپورٹ کارپوریشن. فضول یار, بس کرو. فضول نہیں میں خبریں اس طرح کی پڑھا کرو, کسی کو کام بھی کرنے دو ملک میں. سوری بعد میں کہتے ہیں جی ترقی نہیں ہو رہی, ترقی نہیں ہو رہی, ترقی نہیں ہو رہی. یار ترقی نہیں ہو رہی, یہ ترقی ہے یار, دیکھو تو صحیح. اچھا جی, براک اوباما برطانوی شاہی آداب سے ناواقف نکلے. اوباما نے شاہی روایات کے مطابق ملکہ کے گلاس اٹھانے سے پہلے اپنے مشروب کا گلاس اٹھا لیا. پتہ نہیں کس نے اس ملے کو امریکہ کا صدر لگا دیا ہوا ہے. پتہ ہی ککھ نہیں اس کو, ملکہ سے ملتے کیسے ہیں. ابھی میں نے اپنا گلاس اٹھایا ہی نہیں شربت والا, تو اس نے پہلے ہی اٹھا دیا. پہلے تو میں اس کے ہاتھ میں پھوٹا مارنے لگی, پھر میں نے سوچا ہمیں 12 انچ کی لانچ پڑ جائے گی. میں نے کہا تمہیں کادی ترے لگی ہوئی ہے, امریکہ سے پیدل آئے ہو, 2 منٹ صبر کرو, ابھی اس میں تخم لنگا اور گوند کتیرا بھی ڈالنا ہے. کہتا نہیں میں سادہ ہی پیتا ہوں. انگل کے ساتھ برف گھمانے لگ گیا. میں کہا کو عقل کر رہی ہے, برف ہے کوئی دنیا نہیں جو تمہاری انگلی پہ گھوم جائے گی. اوہی انگلی شربت میں مار رہا, اوہی انگلی کان میں مار رہا. میں نے کہا ایویں نہیں, تیرے کان وڈے ہوئے, میٹھے ہو گئے وڈے ہوئے. کھانے والی ٹیبل پہ بھی بیٹھنے کی عقل مت نہیں آئی. وہ بیرے نے لا کے سوپ رکھا ہے, شاہی بیرا ہے وہ, مذاق تو نہیں ہے. تو اس کو کہتا ہے واشنگ مشین سے پانی لے کے آئے ہو. شاہی بیرا حیران ہو گیا, وہ بڑا سمجھدار ہے, میرے دادے نے رکھا تھا اسے. اچھا اتنا پرانا, 150-200 سال پہلے وہ فوت ہو گیا تھا, میں نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا.
وہ بیرا پٹاٹو کٹلس اور بیف سٹیک بنا کے لایا ہے تو اسے کہتے ہیں اوباما تاگے والے کریلے نہیں پکے. میں سمجھ گئی نام راج سڑکاں تے گڈیاں لٹن والا صدر بن گئی. مٹن قورمے میں سے بوٹی اٹھا کے اس کی میکھ نکالنے لگ گیا. 2-3 دفعہ بھی کیا اس نے, زور سے جھٹکا مارا, میکھ نکل کے سیدھا میرے سکرٹ پہ گئی. میں تو اٹھ کے اندر ہی چلی گئی. میں نے کہا بہرے کو اس کے ساتھ تم ہی بیٹھ کے کھاؤ. ناظرین, خبروں پر تبصرے کا سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت ہے یہاں پر چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ناظرین ویلکم بیک. خبروں پر تبصرہ جاری ہے, اس نے جان کے بریک لی. وفاقی ادارہ شمالیات کے مطابق پاکستانی عوام نے 10 ماہ میں 1.5 کھرب روپے کا گھی استعمال کیا ہے. 1.5 کھرب روپے کا؟ 1.5 کھرب روپے کا 10 مہینے میں کیوں کھا گئی ہے پاکستان کی عوام؟ میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, گھی کے دیے جلاتے ہیں گھروں میں, یا پھر میرا خیال ہے اینٹوں کو بیسن لگا کے تل کے مکان بنا رہے ہیں آج کل. بعد میں باتیں کرتے ہیں میرا مکان بڑا کرسپی ہے. یا پھر میرا خیال ہے کپڑوں کو کیوں لگا کے اب استری کرتے ہیں, چیکنے کپڑے چیکنے. یار عوام گھی کھانے کی شوقین ہے, کھا گئی 1.5 کھرب کا. صحیح کہہ رہے ہو ویسے تم. 80 سال کا بابا بھی پوترے کو کہہ رہا ہوتا ہے منڈیا چولے لین چلی ہے تو تری ضرور پوائیں. گھی سے تو ہمیں اتنی محبت ہے, تم دیکھ لو ہر گلی کی نکر کے اوپر پوڑیاں تلی جا رہی, اور پھر گاہک اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صدیق حلوے میں کیوں نہیں یار, کیوں نہیں ڈالتا, حلوہ ڈوب جاتا ہے. جس مائی کو ڈاکٹر نے کہا ہوتا نا کہ ماں جی صرف چاہ میں رس ڈبو کے کھانا ہے, وہ بھی سویرے سویرے کہہ رہی ہوتی ہے کڑیے ناشتہ ہلکا ہی رکھنا, 2 پراؤنٹھے اور 3 نانڈے تل دو, زیادہ نہ کرنا پھر میرا معدہ خراب ہو. یار 1.5 کھرب روپے کا گھی استعمال ہو گیا. ہائے ہائے, یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ جو چکنی چوپڑی باتیں کرتی ہے نا اس پہ بھی استعمال ہو رہا ہے. ہر سیاستدان کا تو یہ جین بنا ہوا ہے, نالے چوپڑیاں نالے دو. فرانس میں بیلجیم شیفرڈ کتے کینسر کی تشخیص کیا کریں گے. بہت اچھے, ایلفڈ کینسر کی تشخیص کتے کیا کریں گے. یہ کہاں ہے جی؟ فرانس میں. کیا ویسے یہ گورے ہی ایسا کوتخانہ ڈال سکتے ہیں یار, کتوں نے کیا تشخیص کرنی ہے؟ مریض ہمیں کہتے کہ مجھے کینسر ہے جی, ہاں دیکھ لو میں تمہیں ہڈی دوں گا, پھر نہیں ہے. مریض نہ بھائی دہا رہا ہے, ڈاکٹر مریض کا سارا بازو ہی کھائے. ڈاکٹر صاحب کی فیس کتنی ہے جی؟ 1.5 پاچھی چھڑے گی. انہوں نے کو کتوں کو زیادہ عزت نہیں دینی شروع کر دی یار. نہیں عزیزی صاحب, صرف یورپ میں نہیں, ہندوستان کے شہر چنئی میں بھی کتوں کے لیے پارلر کھول لیا ہے. بیوٹی پارلر؟ یس. او میرے امال کا, یہ کیسی باتیں مجھے سنا رہی ہو. میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتی ہوں. میں امان سے جی دکھاؤ ذرا کس طرح میک اپ ہو رہا ہے کتے کا. تیار ہو رہے ہیں, سچ سمجھ رہے ہیں, یہ دیکھیں. بہت اچھے. ادھر تو دیکھو وہ کتنا لاڈلا ہوا ہے. اللہ جانتا میں سویرے نہاتا ہوں کہ جب کنگھی مانگتا ہوں تمہاری پرجائی سے تو وہ مجھے وہ بیعت کرتی ہے کہ کس بات کی تمہیں بیوٹیاں چڑھی ہوئی ہیں. اسے کیوں اتنا محنت سے تیار کر رہے ہیں؟ سویرے سویرے سکول لے جاتا ہے جی, جاتا بھی ہوگا, آخر اس نے کینسر کی تشخیص کر دی ہے. ادھر تو دیکھو پنجوں سے بھی بال مونے جا رہے ہیں جی. ہیلو, ادھر تو دیکھو شیمپو سے نہا رہے ہیں کتا صاحب. بلے یار میرے بھی کیا نصیب ہے. ادھر دیکھو ذرا, کتے کو شیمپو سے نہلا رہے ہیں اور میں ایک ہاتھ سے نلکا گیڑ رہا ہوتا ہوں, دوسرے سے صابن مال رہا ہوتا ہوں. اللہ جانتا ہے 5-6 منٹ زیادہ نہا لوں تو پرجائی تمہاری کو غصہ چڑھ جاتا ہے. کس لیے اتنا لشک رہے ہو؟ خیر ہے باہر آنا کہ روٹی اندر ہی بھیج دوں.
پاکستان میں روزانہ 1200 بچے تمباکو نوشی کا آغاز کرتے ہیں. 1200 بچے؟ جی عزیز صاحب. ہائے میرے امال کا کو مٹھے سگریٹ نکل آئے ہیں جی یا کینڈی ٹیسٹ آ گیا اس میں سٹرابری سگریٹ. دیکھو یار روزانہ 1200 بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تمباکو نوشی میں. خوفناک تعداد ہے. والدین دھیان ہی نہیں کر رہے. اتنی نہیں توفیق والدین کو ہو رہی آج کل, اتنی مصروفیت والی زندگی ہو گئی ہے کہ یہی دیکھ لیں کہ بچہ کو یہ حرکت تو نہیں کر رہا. یہ جب باپ بیٹے کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ پیے گا تو لامحالہ اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی, وہ اس کو برائی نہیں سمجھے گا. یار سامنے بیٹھ کے نہ بھی پیے, ڈبی گھر میں پڑی ہو, بچے بڑے شرارتی ہو گئے ہوئے ہیں, ابو ادھر ادھر ہو یا ڈبی گھر بھول جائے تو نکال کے پینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس میں سے دھواں نکلتا ہے. بس وہیں سے پھر چل سو چل. عزیز صاحب آپ بچوں کی بات کریں, یہ رجحان خواتین میں تیزی سے فروغ پا رہا ہے. جی عزیز صاحب میرے پاس ایک تصویر ہے جس میں ایک خاتون دھڑلے سے سگریٹ پی رہی ہیں. دکھاؤ ذرا. یہ لیں. اللہ پھاڑ اتنا دھواں کو ڈیزل سگریٹ لگا لیا جیسے میے سے پی رہی ہے نا, مجھے تو لگتا ہے بھی چرس والا سگریٹ. یار دھواں تو دیکھو اس کا. ایسے لوگوں کو ہی کہتے ہیں نا دیکھ کے بندے یار انہوں کی اگاں لگی ہیں. ناظرین کیا وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. یار پا جنید لوگوں سے بھی اپیل کرو اور خود بھی تم لوگ یار دعا کرو جمیل فخری صاحب کے لیے. ہاں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے, بہت قیمتی آدمی ہے. بڑا خطرناک برین ایمریج ہوا ہے ان پہ, وینٹیلیٹر پہ چلے گئے ہیں بیچارے. یار کچھ دن پہلے تو ٹھیک تھے, اس دن بھی آئے ہوئے تھے ہمیں ملنے کے لیے. بس وہ ان کو بڑے بیٹے کا دکھ لے بیٹھا ہے جس کا تم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی بیچارے کی امریکہ سے. وہ پروگرام کے بعد ڈیڈ باڈی تو آ گئی, مگر اس کو دفنانے کے بعد بیچاروں کی اتنی بری حالت ہو گئی ہوئی تھی, اکیلے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے تھے. کسی کے متھے لگتے تھے تو ہنسنا شروع کر دیتے تھے اور ہنستے ہنستے رونا شروع کر دیتے تھے. وہ جو سیانے کہتے ہیں نا, ایک باپ کے لیے دنیا کی بھاری ترین چیز بڑے بیٹے کی میت ہوتی ہے. یہ ان کا ایک محلے دار دوست مجھے بتا رہا تھا کہ ہم نے بڑا کہا ہے کہ فخری صاحب باہر نکلا کریں, آگے ہمارے ساتھ کوئی دل کی پڑاس نکالا کریں, کو اپنا دھیان ادھر ادھر کیا کریں, آپ کیا اکیلے بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں. تو بیچارے کہتے ہیں کہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ یار میں کیا باہر آؤں, کیا آ کے دیکھوں, میرا پتر ہی مجھے لے بیٹھا ہے, میرے ذہن سے وہ نکلتا ہی نہیں ہے. یار ان کے تو بڑے اچھے محلے والے ہیں نا, جو جمیل فخری صاحب کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ باہر آئیں, ہم آپ کا دکھ درد بانٹتے ہیں. ورنہ تم اپنے ارد گرد دیکھ لو, اتنے کتنی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر ان کے دل کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم تم دیکھو نا کہ پیسوں کی, یعنی ہم وقت کی چیریٹی نہیں کرتے, پیسوں کی چیریٹی کرنے کے لیے تیار ہیں, پیسوں کی شکل میں کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ معاشرے کو ہمارے وقت کی بھی ضرورت ہے, کبھی ہم اس طرف نہیں سوچتے. اب مسکین آدمی تو سارا دن اپنی روٹی روزی میں لگا ہوا ہے, اب وہی بڑی مشکل سے پوری کر رہا ہے. اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور ہمدرد بھی ہیں, رحم دل ہیں, وہ واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے, وہ پیسے دے کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے بھائی ویری گڈ میں نے کام کر دیا. اگلے بے شمار ہمارے معاشرے میں کام ایسے ہیں جن کے لیے پیسے نہیں صرف درکار, ہمارا وقت درکار ہے. بے شمار ایسے کام ہیں رضاکارانہ طور پر کرنے والے, یعنی ہمارے ارد گرد اس طرح کی کئی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, وہ ہم سے ہمارا پیسہ نہیں مانگتی, ہمارا وقت مانگتی ہیں. یار اللہ تعالیٰ فخری صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے, ان پہ اپنا رحم کر دے, کرم کر دے اپنا, اور واپس وہ ہم میں آ کے ہنسے کھیلے. تم اپنی زندگی میں دیکھو, ذرا سا دھیان ڈالو, بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق ہم سوچتے ہیں کہ ہوئے 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 اسے وقت ہی نہیں دیا. یار بالکل تھوڑا سا اسے وقت دے دیتے, اس کو کمپنی دے دیتے تو وہ پتہ نہیں بیچارہ ٹھیک ہی ہو جاتا. چند لمحے بیٹھ کر اس کا دکھڑا سن لیتے یار. ہاں یہ ہمارے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں یار, وہ بیچارے کیا کہتے ہیں, ماں باپ کو بچوں سے کیا لالچ ہوتی ہے یار, انہوں نے کیا کرنے ہوتے ہیں پیسے میرے, وہ بیچارے یہی کہتے رہتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے, وہ پتر نہیں نظر آ رہا, وہ بیٹی نہیں میری آئی, وہ بیٹا نہیں مجھے ملنے آیا, یہی سارا دن کہتے رہتے ہیں کہ 4 منٹ ہمارے بچے پاس بیٹھ کے ہمیں یہ احساس دلا دیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ہمارے پاس ہے. بس وقت ہی ناپید ہو گیا ہمارے پاس, کہ وقت ہی سب سے قیمتی چیز بن گئے. سر واقعی ہم پیسے کے اتنے مرید ہو گئے کہ ہم نے شاید سوچ لیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو وہ پیسے سے آ جائے گی. ہر خوشی پیسے سے خریدی جا سکتی ہے. مطلب پیسے کی اہمیت اپنی جگہ,
لیکن ہم کبھی اس بات پر غور کریں. اور تم سب سے زیادہ تم دیکھو یورپی معاشرہ ہم سے زیادہ مادیت پرست ہے نا, بالکل زیادہ وہاں پر پیسے کی زیادہ پوجا کی جاتی ہے, پیسے کی زیادہ اہمیت ہے, اور جو مطلب اخلاقی حوالے سے یا روحانی حوالے سے وہاں کی قدریں پوری دنیا کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں پر بہت ساری این جی اوز ہیں جو وہاں کے باشندوں سے صرف ان کا وقت مانگتی ہیں ویکلی بیسس پر, اور وہ بخوشی اپنا وقت دیتے ہیں, وہ رضاکارانہ بنیادوں پر پھر کام کرتے ہیں, اور وہی این جی اوز ہیں جو وہاں کے معاشرے میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہیں. اور یار ان کی عوام بھی, ویسے میں تمہیں بتاؤں, مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہفتے میں وہ 2 دن جب چھٹی کرتے ہیں نا, وہ کوئی کام نہیں کرتے, فل انجوائے کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, گپیں مارتے ہیں, سیر و تفریح کرتے ہیں, کوئی گڈی لے کے کہیں نکل جاتا ہے, کوئی کسی دوست کی طرف چلا جاتا ہے. وہ نہیں کرتے ایسے. یہ ہم میں زیادہ بیماری پیدا ہوتی جا رہی ہے. ہر وقت ہی پیسہ یار, ہر وقت ہی پیسہ. چھٹی والے دن میں نے دیکھا کئی سرکاری بندے بیچارے یار روٹی پانی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, چھٹی والے دن کو پرائیویٹ جاب پکڑ لیتے ہیں یار, کو سودا لگا لیتے ہیں, گھر نہیں بیٹھتے نہ ہی کسی کو ملتے جلتے ہیں. یار مصروفیات بھی ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں نا اپنی, اور مصروفیات بھی اس طرح کی کہ خود ہر چیز کو اپنی ضرورت بنا لی ہے. یہ تم دیکھ لو کہ 8 بجے دکانیں بند کرنے کا جو حکومتی حکم تھا اس کے ساتھ کیا ہوا, ہم نے اپنی ضرورت بنا لی ہے. نہیں جی 12 بجے تک دکانیں کھلی رکھنی ہیں, لوگوں کو بھی اس کا عادی بنا لیا ہے اور خود بھی بندے رہتے ہیں دکانوں پہ. ہم 1-2 بجے تک یار, جو ادھی رات کو بندہ کر جائے گا, سویرے سویرے اٹھ کے 2 ڈونگے پانی کے سر میں ڈال کے واپس آ کے ہڈی پہ بیٹھ جانا ہے. تو بھائی وقت تو کہاں گیا تمہارا. ویسے جو ٹائم چیریٹی ہے باہر کے ممالک میں لوگ بہت ساری جگہوں پہ دیتے ہیں نا. ہمارے ہاں بھی اب یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اب مطلب جڑ پکڑ رہا ہے. یہ تم نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے لاہور میں گروپ بنا تھا جو کوڑا کرکٹ صاف کرتا تھا. بالکل, یعنی نوجوانوں کا ایک گروپ تھا جو صفائی کرتا تھا سڑکوں پہ. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ادھر اسپتالوں میں سارا دن پھرتے رہتے ہیں, مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے, مگر بہت ہی تھوڑے. آپ کے پاس کوئی سکل ہے, آپ پروفیشنل ہیں کسی چیز کے بھی, آپ پروفیشنل ہیں, کمپیوٹر پروفیشنل ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ وہی جو اپنا علم و ہنر ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں وقت دے کر کسی کو. بالکل. اب باہر کے ملکوں میں نے سنا ہے کہ جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں نا جی, وہ چلے جاتے ہیں کئی اداروں کے اندر جا کے مفت ایک دن علاج کرتے ہیں, مریضوں کو دیکھتے دکھتے ہیں, ان کو ویسے ہی ٹائم دے کے تو کچھ کر کے آ جاتے ہیں. ہاں ڈے کیئر سینٹرز ہیں جہاں والنٹیئرلی لوگ جا کر کام کرتے ہیں. مختلف قسم کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں پر آپ اپنا ٹائم سیکریفائز کر کے چینج لا سکتے ہیں, دوسروں کی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں. یار ایک پروگرام میں تم نے بتایا تھا کہ ریاض بٹالوی صاحب مرحوم بہت بڑے جرنلسٹ تھے, جو وہ بتا نہیں تھے رہے تم کہ صبح اٹھ کے ہسپتال چلے جاتے تھے, لوگوں میں ایک ایک پھول تقسیم کرتے تھے, کتنی پیاری مریضوں کو صرف پھول دے کے آ جاتے تھے. کیا خوشی ہوتی ہوگی ان کو. بالکل. اب صرف وہ اپنا وقت ہی سیکریفائز کرتے تھے نا. ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, نظر آتی ہے اکا دکا, خوشی بھی ہوتی ہے, مگر ساتھ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایک آدھ بندہ کیوں ہے ایسا, بہت سارے کیوں نہیں باہر نکل رہے. اب یہ 2-3 دن پہلے یہ انسداد منشیات پوری دنیا پہ منائی جا رہی تھی. ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں نعیم امان صاحب, انہوں نے سارے محلے کے بچوں کو باہر نکالا, سب کے دروازے نوک کر کے, ان بچوں کو ساروں کو لے گئے پارک میں محلے کی میں بٹھا کے لیکچر شروع کر دیا کہ یہ منشیات بہت بری چیز ہے, سگریٹ نوشی بہت بری چیز ہے. مجھے اتنا پیار آیا, میں نے کہا یار دیکھو اس بندے کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ لیکچر دینا چاہیے سب کو. تو انہوں نے کیا چیز اپنی سیکریفائز کی, ٹائم. بس کوئی جیب سے تو کوئی ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا, صرف وقت آپ نے معاشرے کو دیا ہے, اور یہ سب سے قیمتی چیز بن گئی ہمارے لیے. اور بہتری ہمارے معاشرے میں آئے کہ بھی اسی وقت جب ہم وقت دیں گے, میرے پیسے سے کہاں کھڑی بڑھتا. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. ہاں یار پیسے سے یاد آیا, تم نے میرا 150 روپیہ دینا, وہ تو دو یار. اس کے بدلے وقت لے لو مجھ سے یار. عزیز صاحب پہلا میسج آیا ہے کہ پہلے میل پڑھوں یا میسج پڑھوں. میل پڑھ دو, میسج پڑھ دو, کچھ پڑھ دو, میں رونے لگ جاتا ہوں. نہیں میں نے کہا میں آپ سے اجازت بھی لے لوں نا. نہیں کوئی بات نہیں, اجازت ہے. اچھا تھینک یو, آپ بڑے ہیں ہمارے اس لیے. اچھا جی پہلا میسج ہمیں ڈاکٹر رضوی نے لاہور سے لکھا ہے, لکھ رہے ہیں ہائی ہوپ یو آل آر فائن. This shows and Junaid is also another journalist who exploit and portray negative things. Secondly, what if policemen are dancing? You people forget that they are also humans. They have their own life. Azizi only criticize. There are so many good things that happen in Pakistan but none of you ever mentioned. نہیں ویسے میں بہت احترام کے ساتھ اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں.
حسب حال کے بارے میں تو کہا ہی یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آپٹمزم کا پیغام دیتا ہے, امید کی کرن دکھاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ہم صرف نیگیٹو جو باتیں ہیں معاشرے کی وہ سامنے لاتے ہیں, یہ میرا خیال ہمارے کام کے ساتھ انصاف نہیں ہے شاید. اور یہ جو پولیس والی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, پولیس کا محکمہ وردی پہن کے انڈین گانے کے اوپر جم چک چک جم جم چک چک کر رہا ہے, کتنی بری بات ہے. حضور بالکل وہ انسان ہے, ان کو انجوائے کرنے کا پورا پورا حق ہے, مگر انجوائے کرنے کی بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں, اصول ہوتے ہیں, اور پرنسپلز ہوتے ہیں, اور پروفیسر ہوتے ہیں, وائس پرنسپلز ہوتے ہیں. اس لیے جناب کا وردی کا روب اشارہ ختم ہو گیا. منی بدنام ہوئی, اب آپ نہ شروع ہو جائیں عزیز صاحب. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وردی میں جب منی بدنام ہوتی ہے تو پھر ساتھ وردی بھی بدنام ہو جاتی ہے. اس طرح کا فنکشن رکھنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, ضرور کریں, ہونے چاہیے ہلے گلے, مگر ہمارے ان سرکاری محکموں بھی کسی طریقے سے کسی حوالے سے اپنی ثقافت کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اچھی بات کی ہے عزیز صاحب. اچھا جی, اگلا میسج. پہلے میں ساری غلط باتیں کرتا ہوں. نہیں, پہلے بھی بہت پیاری, لیکن آپ نے واقعی بہت پیاری بات کی ہے. بڑی مہربانی تمہاری. اچھا جی, فاروق صاحب کراچی سے لکھتے ہیں, پیارے جنید بھائی, منّے عزیزی اور آنٹی ناجیہ. تھینک یو. کیا نام ہے ان کا؟ فاروق. فاروق, بڑی مہربانی. دیکھ کے رسک لینا تعریف کرنے کا. آگے میسج لکھا ہوا ہے, آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو, پیٹرول 1 روپے 70 پیسے کم ہو گیا ہے, اب ہر 7 لیٹر پر 1 تیلے والی کلفی آ سکتی ہے. میرے تو خوشی کے مارے آنسو ہی نکل آئے ہیں. بہت اچھے. کیا کلفی کا حساب کیا آپ؟ نہیں, ٹھیک حساب کیا نا یار. انٹرنیشنل مارکیٹس کا بہانہ بناتے ہو کہ جی وہاں آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں, اب جہاں پر اتنی بڑی وہاں پہ کمی ہوئی ہے, 1 روپے 70 پیسے صرف کم کیا. حاتم طیب کی قبر پہ لات ماری ہے انہوں نے. یار 1 روپیہ 70 پیسے تھوڑی رقم ہوتی ہے, گننے بیٹھو تو پوٹا تھک جاتا ہے بندے کا. اچھا, جب بڑھاتے ہو تو پورے 6 روپے بڑھا دیتے ہو. تو یہ تو سیانے کہہ گئے ہوئے ہیں, ان سے پوچھو. سیانے کہتے ہیں کہ تیاں تریکاں تے پٹرول ایک دم بند ہے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں موصول ہوئی ہے گجرات سے. عدیل لکھتے ہیں, حسب حال ناجیہ آپی, عزیزی اینڈ جنید انکل, میں آپ کا شو ریگولرلی واچ کرتا ہوں. میں لاسٹ ویک چلڈرن سے ریلیٹڈ تو میں سیگمنٹ میں جنید انکل کی ایک بات پر کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں. یہ اردو میں میل ہے یا انگریزی میں ہے؟ سر اٹس اے مکس. جس میں جنید انکل نے کہا تھا کہ بچوں سے اچھی پروگریس کے لیے انہیں گفٹس کا لالچ دینا چاہیے. میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پیرنٹس ہی چلڈرنس کو کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کی طرف راغب کریں گے تو چلڈرنس کرپشن اور دوسری بیڈ ہیبٹس میں انوالو نہیں ہوں گے. خدا نہ صدقے جاؤں. کون ہے یہ صاحب؟ عدیل گجرات سے. عدیل پھٹے چک دی ہیں تم نے. اب سناؤ یار, تم بتاؤ, یہ لالچ ہوتا ہے بچے کو یہ کہنا, کوئی انسینٹیو دینا, انعام کا کہنا, یہ لالچ یا کرپشن کی طرف لے کر جانے والی بات ہے بچے کو؟ نہیں, امتحانوں سے پہلے کوئی اس طرح کی بات کرنا تو لالچ دینا ہی ہے. ہاں, انعام اس وقت ٹھیک ہے بنتا ہے جب بچہ آ جائے فرسٹ. نہیں, بچے کو یہ ضرور کہنا چاہیے, کوئی نہ کوئی بچے کے لیے ضرور انسینٹیو رکھنا چاہیے. یہ تو یار پوری ملٹی نیشنل کمپنیز کیوں ترقی کر جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کارکنوں کو انسینٹیو دیتی ہیں. تو بچہ بھی پھر اسی لیے بڑا ہو کے ایسی میں لگ کے کہتا ہے نا کہ میٹر میں لگا دیتا ہوں پر مجھے انعام دے. کس بات سے ملا رہے ہو یار, خدا کا خوف کرو. عزیزی صاحب, بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم پر کسی نے تنقید کی ہے. آئی ایم ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اچھا جی, شہری سومرو لکھتے ہیں, سلام ٹو جنید انکل, ناجیہ اینڈ بیٹا عزیزی. تھینک یو, تھینک یو. می اینڈ مائی آج تو فیملی, بارش ہی ہو رہی ہے انکل کی تم پہ. me and my family love your show. We never miss your show. If we don't have light, we watch the repeat show. مجھے کافی افسوس ہے کہ عزیزی کا سکوٹر خراب رہتا ہے. I've got a new scooter for him as per the current situation in Pakistan. Love your show. Expect more from عزیزی sir. اور ایک تصویر بھی بھیجی. Exactly. یہ وہ تصویر دکھاؤں؟ پہلے مجھے تھینک یو کہہ لینے دو. I am very thankful to you for care of my scooter. بس دعا کیا کرے اسکوٹر ہی خراب رہے, یہ ٹھیک رہے. آمین. اپنا تحفہ تو دیکھو, دکھائیں ذرا. بہت اچھے. اسکوٹر بھی میرے ساتھ وہ جوڑا کہ اسامہ کے اس میں پکڑا جاؤں. ادھر دیکھو تو صحیح, اسکوٹر کی توپ بنائی ہوئی ہے انہوں نے.
बंदा ऊपर बैठ के केक मारे तो पाइप में से निकल के अगले बंदे को जा बजे। क्या भाई, लोगों ने भी वैसे ये को बिल्कुल दबाना ही समझ लिया। नहीं, हालांकि दबाना है नहीं है। अगली मेल। ये जो तुम तंजिया बारिश करते हो ना मुझ पे, मैं इतना भी बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। अच्छा मेल आज तुम बता दो कितने हो। हल्का फुल्का तो हर बंदा ही होता है। मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, सुहेल असगर मुल्तान से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर जुनैद। सुहेल असगर साहब तो कराची होते हैं आजकल, मुल्तान से तो लाहौर आ गए थे। ये कोई और साहब है। अच्छा, मैंने समझा वो सुहेल असगर साहब जो वर्सटाइल बेहतरीन एक्टर है, उनकी बात हो रही है। नहीं, वो नहीं है। लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम डियर जुनैद, नाजिया एंड मोस्ट स्वीट अजीजी सर। थैंक यू। आपका प्रोग्राम बहुत आउट क्लास है। मैं मीडिया को सलाम पेश करता हूं जो आवाम को हर लम्हा बाखबर रखता है, लेकिन हमारी आवाम सब कुछ जानने के बावजूद कुछ नहीं करती। अजीजी भाई तुसी दसो की करिए। दिल चोरी साडा हो गया, की करिए दसो की करिए। करना क्या, बस इंतजार करे, अल्लाह ताला रहमत करेगा इंशाल्लाह। ये अवाम बहुत अच्छी है, ये कौम भी बहुत अच्छी बन जाएगी, अल्लाह रहमत कर देगा। इस कौम को अच्छी लीडरशिप मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगली मेल हमें मौसूल हुई है। लिखते हैं नाजिया आंटी, जुनैद अंकल एंड अजीजी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है फ्रॉम स्पेन। अजीजी भाई के लिए मैं एक ट्रिक देना चाहता हूँ। जब आप तू मैं सेगमेंट करते हैं तो आपकी बात आधी की आधी रह जाती है और जुनैद साहब अपनी बात करके फौरन ब्रेक ले लेते हैं। आपको मेरा मशवरा ये है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो अपनी बात करके फटाफट ब्रेक ले लिया करें, इस तरह आप जीत जाएंगे। हुन पाओ पंगड़े। बात इस बंदे ने ठीक की। पहले मौका चाहिए, ऊपर से लोग भी कह देते हैं पकड़े। वाह, ये कहाँ से लिखी है इन्होंने? स्पेन से। हाय, स्पेन में भी देखो अक्लमंद लोग हैं यार। कैसी उसने अच्छी बात की है। अच्छा, ये तो मुझे समझ ही आ पाई है कि ये जीतता कैसे है। बड़ी मेहरबानी पॉइंट स्पेन। मैं इंशाल्लाह आइंदा अपनी बात के फौरन बाद ब्रेक ले लिया करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड। बस कर, मुझे अभी ब्रेक लेनी है। नाजरीन, यहाँ हम लेते हैं कि छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब ब्रेक नहीं लेनी थी, प्रोग्राम खत्म करना था। नाज़रीन, ये था आज का उसमें हाल। खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। तू मैं करना था, है ना?